چلیے ہم لوگوں کو کتابیں پڑھنی ہے آج، ٹھیک، اس میں زیادہ سوالات نہیں آتے ادھر سے، ویسے یاد تو کرنے ہی پڑیں گے کم سے کم. دیکھیے سب سے پہلے حجۃ اللہ البالغہ ہے. حجۃ اللہ البالغہ جو ہے من اہم کتب الشیخ شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ تو آپ جانتے ہیں اتنی بات. یہ کتاب عربی زبان میں، یہ بھی آپ جانتے ہیں. ہاں یہ والا یاد کرنا ہے. سوال ہمیشہ یہی پوچھتا ہے اول کتاب یدون فی موضوع فلسفۃ الدین عموما وفی فلسفۃ الاسلام خصوصا. ٹھیک ہے، اس میں دین اور اسلام کا فلسفہ بتایا گیا. جیسے کہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ روح، اور پھر روح کیا ہے، کیا شکل ہوتی ہے اس کی. پھر اس کے علاوہ ظہر کی نماز میں سری قرات کیوں ہے، مغرب کی نماز میں جہری قرات کیوں ہے. تو یہ کچھ فلسفہ سے بحث کرتے ہیں اس کتاب میں، تو اس طرح سے آپ کو یاد بھی رہ جائے گا ان کے بارے میں. تحدث فی عن اسرار الشریعہ، اسرار شریعت، شریعت کے جو راز ہے، وہی راز کا مطلب وہی جیسے یہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز سری کیوں ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس پہ بحث کرتے ہیں. تو دونوں باتوں میں سے ایک بات بھی یاد رہے تو ہو جائے گا ہم لوگوں کو فلسفۃ الدین و اسرار الشریعہ. یہی سوال اکثر پوچھتا ہے ہم لوگوں سے. اور اس کا جو نام ہے حجۃ اللہ البالغہ، وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر ہے. ٹھیک، قل فللہ الحجۃ البالغہ، یہ ہے فلو شاء لہداکم اجمعین والی. تو اسی سے انہوں نے حجۃ اللہ البالغہ یہ کیا ہے. یشتمل فیہ القرآن والاحادیث النبویہ واقوال الصحابہ والتابعین ومن کتب المتقدمین. اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن، احادیث نبویہ، اقوال الصحابہ، تابعین، اور اس میں ان سب کے اقوال آپ کو ملیں گے. اور اس کتاب کو مصنف نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک، پہلا قسم کیا ہے؟ یدور علی القواعد الکلیہ التی تنتظم بها المصالح المرئیہ فی الشرائع. پہلا جو ہے کچھ کلی قاعدے بیان کرتے ہیں جس میں شریعت میں جن مصلحت کی رعایت کی گئی ہے اس کو بتاتے ہیں. قواعد کلیہ بحث کرتے ہیں پہلے یہ. اور دوسرے میں کیا ہے؟ یبحث عن حکمت التشریع فی العبادات کلیہا. پھر وہ عبادات میں جو شریعت ہے تو کیا بولتے ہیں، شریعت کی جو حکمت ہے، چاہے وہ عبادات میں ہو یا پھر ایک مقامات میں ہو یا احوال میں بھی ہو، ان سب میں یہ بتاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں، اتنا تو آسان ہے، بہرحال اس میں کچھ یاد نہیں کرنا ہم لوگوں کو. ترجمہ الى لغات کثیرہ منها اللغۃ الاردیہ والفارسی والانجلیزیہ. اس کو دیکھ لیجیے بس. یقول مؤلف ظروف تالیف هذا الکتاب. اس کتاب کو جب وہ تصنیف کر رہے ہوں گے تو اس وقت کے حالات کو لکھا ہوگا انہوں نے. اننا فی زمان الجہل والعصبیہ، کہ ہم لوگ جہل اور عصبیت کے وقت پہ ہیں. واتباع الہوا، لوگ جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. واعجاب کل امرئ بآرائہ الردیئہ، اور ہر انسان اپنی گھٹیا آراء کو ہی کیا کر رہا، پسند کر رہا ہے. وإن المعاصرة هي المنافرة وإن من صنف وقد استهدف. بہرحال اگر یہ بات یاد رہے تو ٹھیک. اس کے بارے میں پڑھ لیں، حجۃ اللہ البالغہ کے بارے میں. دوبارہ پھر اسی کو دوسری جگہ سے انہوں نے لایا. دیکھیں اسرار الشریعہ پڑھ لیا آپ، بس اتنا یاد کرنا ہے. اور اس میں جو باب ہے تو پہلا باب جو ہے وہ کیا ہے؟ باب الابداع والخلق والتدبیر پہ ہے. باب الابداع والخلق والتدبیر اس پر ہے. اور اس کتاب کو جو ہے یتمثل فی هذا الکتاب ابن تیمیہ وعلامہ ابن خلدون وامام غزالی. اس میں جو ہے کبھی ابن تیمیہ کی بات ہو، کبھی ابن خلدون، کبھی امام غزالی کو پیش کرتے ہیں. اگر ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی تو، ورنہ تو خود سے کرتے ہیں. بہرحال 2 جلدوں میں ہے یہ کتاب حجۃ اللہ البالغہ. اور مصنف کا نام تو یاد ہے آپ کو، احمد بن عبد الرحیم، پڑھ چکے ہم لوگ. یعالج فی هذا الکتاب عن اسرار الشریعہ، بار بار آ رہی ہے ایک ہی بات، اسرار الشریعہ والی، اس کو اتنا ہی یاد کرنا ہے. اب اس میں الگ سے تھوڑا سا بحث کرتا ہوں. کتاب فرید فی بابہ لم یسبق لاحدہم التصنیف. ويدور حول كيفية استنباط على التشریع والمصالح الكامنة وراء التکلیف. ایک فرید بالکل عمدہ کتاب ہے، جس سے اس سے پہلے اس طرح کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. اور اس میں کیا بتاتے ہیں وہ علت تشریع، شریعت کی علتیں کیا، وجوہات کیا ہیں، اور اس میں کون سی مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں. والمصالح الکامنة وراء التکلیف، اللہ رب العزت نے جو آپ کو مکلف بنایا ہے تو اس میں کون سی مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں. وينطلق من فرضیة رئیسیہ إلى الأحکام الشرعیہ متضمنة مصالح للبشر. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی فرض ہے تو وہ جو احکام شریعت ہیں ان سب میں انسان کی مصلحت کیا ہے،
چھپی ہوئی ہے. تو بہرحال اس طرح بحث کرتے ہیں. یہ پہلے جز میں جو ہے یہ اب مبحث البر والاسم اور اس میں ارتفاقات وغیرہ اس سے بحث کرتے ہیں، اور دوسرے جز میں جو ہے بیان ما جاء عن نبی تفصیل، اور جیسے کہ اس میں مقامات، احوال، خلافت، قضاء، جہاد وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں اس میں بحث کرتے ہیں. زیادہ تر اس میں اب تک جو سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا تو وہ یہی پوچھتا ہے کہ اس کتاب میں فلسفہ التشریع الاسلامی یہ کون سی کتاب ہے، یا پھر یہ کہتا ہے کہ مصنف لہو کتاب حجت اللہ البالغہ، وہ کون سے مصنف کی کتاب حجت اللہ البالغہ ہے. اکثر یہی پوچھتا ہے سوال، اس سے زیادہ نہیں پوچھتا اب تک. چلیے بہرحال آپ لوگ کو یاد ہوا یہ والا سارا، اس میں کچھ زیادہ تھا نہیں اس میں یاد کرنے کا. بس ایک ہی چیز اس میں یاد کرنا بار بار، حکمت التشریع الاسلامی والا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس میں. اور بھی کہاں گیا سب شارٹ ٹیلی گرام حجت اللہ البالغہ. یہ دوبارہ آپ کے سامنے حجت اللہ البالغہ بات ایک ہی ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک، کچھ زیادہ اس میں نہیں ہے، اس لیے اس کو رہنے دیجیے. اس کے بعد دوسری کتاب ہے تاج العروس مرتضیٰ زبیدی صاحب کی. بس یہ کہ اس میں یاد کرنا ہم لوگوں کو تاج العروس مرتضیٰ زبیدی، اور تاج العروس من جواہر القاموس. اس کا دوسرا نام یاد کریں آپ، تاج العروس من جواہر القاموس، یا پھر ایک تاج العروس، اتنا ہی یاد کریں. تو تاج العروس میں ہے کیا؟ یہ معجم عربی، ایک عربی لغت ہے. الفہ العلامہ مرتضیٰ الزبیدی شرحا لقاموس المحیط. اس کی شرح کیا ہے قاموس محیط کی. قاموس محیط کس کی؟ القاموس المحیط فیروز آبادی کی. کیا یہ قاموس المحیط کس کی ہے؟ فیروز آبادی صاحب کی. اور تاج العروس کس کی ہے؟ مرتضیٰ زبیدی کی. یہ دونوں الگ الگ ہیں، ٹھیک. قاموس المحیط فیروز آبادی صاحب کی ہے، تو اس کی انہوں نے شرح کیا. بس اتنا یاد کرنا کہ اس کی انہوں نے شرح کیا. اور حضر کتاب فرید فی اللغہ و نموذج ہندی فی صناعت المعاجم. یہ کتاب کیا لغت میں بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اور ہندی کا ایک نمونہ ہے. کیونکہ یہ جو ہے تاج العروس والے مرتضیٰ زبیدی صاحب جو ہیں، ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ہندوستان بلغرام میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وفات ان کی قاہرہ میں ہوئی تھی جا کر کے. ٹھیک ہے، ان کی وفات بلغرام ہندوستان میں ہے، اور وفات ان کی پیدائش بلغرام میں ہے، اور وفات ان کی وہاں پر ہے. تو اسی واسطے یہ ہندوستان کا ایک نمونہ ایک طرح سے. اضافت زبیدی ما فاتہ القاموس. اس میں انہوں نے ایک کام اور کیا ہے کہ جو قاموس میں چھوٹ گیا تھا، قاموس المحیط میں جو فیروز آبادی کی ہے، تو انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا ہے. مرتضیٰ زبیدی صاحب نے تھوڑا بہت اضافہ کر دیا ہے، اور عنوان لگایا ہے مما یستدرک علیہ کا، جس میں یہ پایا گیا، اس طرح سے عنوان لگایا ہے. فیہ مقدمۃ تتناول فیہا قضایا تتعلق باللغہ واللغویین ومراتب الاحوال اللغویین. اس میں کس میں بحث کرتے ہیں؟ یہ لغت سے، لغویین سے، ومراتب احوال اللغویین سے، ان سب سے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. تاج العروس مرتضیٰ زبیدی صاحب ہیں، ان کو دیکھیں. تاج العروس من جواہر القاموس، یہ نام یاد کرنا ہم لوگوں کو ایک بات. دوسری بات ہمیں یاد کرنی ہے اس میں کہ یہ کتاب کن کی ہے؟ عربی زبان میں ہے، اور علامہ مرتضیٰ زبیدی صاحب کی ہے. علامہ مرتضیٰ زبیدی صاحب کی ہے یہ. اور تاج العروس شرح ہے کس کتاب کی؟ القاموس المحیط کی. قاموس المحیط یہ بھی عربی زبان میں ہے، لغت ہے، یہ فیروز آبادی صاحب کی ہے. تاج العروس من جواہر القاموس مکمل نام ہے، اور یہ شرح ہے القاموس المحیط فیروز آبادی صاحب کی. اتنا یاد کرنا ہم لوگوں کو اس میں. اس کے بعد حضرت کتاب فرید فی اللغہ. یہ کتاب کیا ہے؟ لغت میں بہت ہی عمدہ کتاب ہے. اور نموذج ہندی فی صناعت المعاجم، اور معاجم میں ایک کیا بولتے ہیں، ہندوستانی ایک طرح سے نمونہ ہے. یہ ہندوستانی ایک طرح سے نمونہ ہے. اضافہ زبیدی ما فاتہ القاموس تحت عنوان مما یستدرک علیہ.
یہ کتاب چونکہ القاموس المحیط کی وہ یہ ہے، اسی واسطے اگر کوئی نئی چیز اگر ملتی ہے ان کو زبیدی صاحب کی، مرتضیٰ زبیدی صاحب کو، تو یہ کیا کرتے ہیں، مما یستدرک علیہ کا عنوان لگاتے ہیں اور پھر اس کو ذکر کر دیتے ہیں، مما یستدرک علیہ کا عنوان لگاتے ہیں اور اس کو ذکر کرتے ہیں. یہ بھی یاد ہو گیا ہم لوگوں کو. پھر فی مقدمۃ يتناول فيها قضايا تتعلق باللغة اللغويين ومراتب احوال اللغويين. اس میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے جو لغت اللغویین کے متعلق ہے کہ کس کو لغت کیا کہیں گے نہیں کہیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اس کتاب میں یہ اتنے سارے جو ہمارے یہاں کے جو ملک یہ صوبہ ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، جیسے اجین ہے، بہار ہے، بدایوں ہے، پنجاب ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد دیکھیں وَلَقَدْ شَرَعَ فِي طِبَاعَتِهِ، تقریباً جو ہے اس کا 1965 میں شروعات ہوئی اس کی طباعت کی، چھپنا شروع ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے 21واں جلد جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں اس کو 1984 میں جا کر کے چھپا. یعنی کل ملا کر کے یاد کرنا بس اتنا ہے کہ 1984 میں یہ چھپا ہوگا، ایسا یاد کرنا ہم لوگ کو. اور چھاپنے والا کون ہے؟ دارالاحیاء التراث العربی بیروت. بیروت مطلب کہ اس نے اس کو شائع کیا. اور یہ والا یاد کریں ہم لوگ کہ مستشرق نے ایک مستشرق ہے، مستشرقین جو ہیں انہوں نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ وہ آخر المد اللغوی فی المعاجم العربیہ. عربی معاجم میں اگر دیکھا جائے تو لغوی اعتبار سے اتنا زیادہ پھیلاؤ اور اتنے زیادہ اس میں یہی ایک کتاب ہے، ایسا وہ لوگ کہتے ہیں. بہرحال یہ دیکھ لیں، اس کو اتنا یاد کریں تھوڑا سا. اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے وَيَحْكِي لَنَا الْجَبْرَتِي، کوئی ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب یہ اس سے نکل گئے فَيَقُولُ شَرَعَ فِي صَحِيحِ الْقَامُوس حَتَّى أَتَمَّ فَيْضَةَ السُّنِينَ. چند سالوں میں اس کو لکھا، چند سالوں سے مراد کیا ہے؟ چند سالوں میں 14 مجلد، تقریباً 14 مجلد لکھے. وَسَمَّاهُ تاج العروس، کا نام رکھا تاج العروس. وَلَمَّا أَكْمَلَهُ، جب اس کو مکمل کر لیا انہوں نے، اول ولیمۃ، تو ولیمہ کروایا تھا. جمع فی طالب علم و شیوخ الوقت، جس میں طالب علم اور وقت کے شیوخ حضرات جمع ہوئے تھے. اس میں کیا یاد کرنا ہے کہ تقریباً چند سالوں میں اس کتاب کو انہوں نے لکھا اور 14 جلدوں میں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو ولیمہ کرواتی ہے. خاص بات بس یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد ولیمہ کروایا تھا. اولما ولیمتن، یہ یاد کرنا ہم لوگ کو. اب دیکھیے یہ جو ثلاثی ہیں 7597 اور رباعی کلمات ہے، خماسی کلمات ہے، یہ سب تو یاد نہیں کرنا بالکل بھی. پڑھ لیے بہت اچھا، بہرحال پھر یاد نہیں کرنا اس کو. وَلَهُ ترجمۃ ترکیہ اسمہ اوقیانوس فی ترجمۃ قاموس، ٹھیک ہے، اس میں اس کو ترجمہ کیا گیا. اور 1986 میں ابھی پڑھے ہم لوگ کہ دوسری جگہ پر 1986 میں پھر اس کو المطابع الامیریہ کے تحت اس کو شائع کیا گیا ہوگا. اور مناقبۃ الاخرى، ایک دوسری چھپائی ہوئی اس کی مصطفیٰ جواد کی تحقیق سے، اور یہ کب ہوا تھا؟ 1944 میں. تو بہرحال ان سب کو اتنا یاد نہیں کرنا ہے. تاج العروس کتاب جواہر القاموس ہے. البتہ مصنف کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ ہندوستان میں. ہندوستان میں کہاں پر ہوتی ہے؟ ہندوستان میں ان کی پیدائش ہوتی ہے ہندوستان کی بلغرام نامی جگہ میں، اور وفات ہوتی ہے قاہرہ میں. وفات کہاں ہوتی ہے؟ قاہرہ میں ہوتی ہے. ان کی کنیت یہاں سے لکھ لیجئے، ابو الفیض، ابو الجود، ابو الوقت. یہ کنیت ہے، ٹھیک ہے، لکھ لیجیے گا ابو الفیض، ابو الجود، ابو الوقت. ان کی کنیت لکھ لیجئے. اور کیا کہتے ہیں 1732 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. یہ اصل تو عراق کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ ہندوستان میں. بتا دیا آپ کو، بلگرام ایک جگہ ہے، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوتی ہے. جی کہیے. تیسری کنیت پہ ابو الفیاض، ابو الجود اور کیا کریں؟ کنیت کیا تھی تیسرے نمبر پہ؟ ابو الفیض، ابو الجود، ابو الوقت. ابو الوقت لکھ لیجیے. تو یہ ہم لوگ یاد کر لیا کہ یہ ان کی بلگرام میں ان کی پیدائش ہے. اور یہ رہے کہاں؟ یمن چلے گئے پہلے، ومن فی زبید بالیمن، پھر حجاز گئے اور مصر گئے. اور مصر میں ہی قاہرہ میں ان کی طاعون کی مرض سے وفات ہو جاتی ہے. طاعون کی مرض سے ان کی وفات ہو جاتی ہے. طاعون والے کون کون تھے؟ حجاج بن یوسف اور ایک یہ، اور تیسرا کوئی اور ہے نا، ایک اور. یہ حجاج نہیں ہے، طاعون سے وہ نا زیاد ابن ابی نا. نہیں ہے.
ہلو، آواز نہیں جا رہی کیا ہماری؟ جی جی آ رہی ہیں، یاد نہیں ہے۔ آ رہی ہے؟ اچھا، اس کتاب کے بارے میں ایک بات اور لکھی ہے، اضخم معاجم اللغۃ العربیہ، یہ سب سے ضخیم اجزاء میں یہ کتاب ہے تاج العروج جو ہے، اضخم معاجم اللغۃ العربیہ تھی، ایک یہ لکھ لیجیے اس کتاب کے بارے میں۔ اور ایک والا یہ کہ جو جتنے معاجم ہیں ان معاجم کو یاد کر کے، جیسے کہ سب سے پہلی معاجم العین ہے، تو العین کو وہ کیسے لکھتے ہیں، یعنی کہاں سے شروعات ہوئی اس کی، سب سے پہلے عین والا حروف کے شروع کیا انہوں نے، پھر اس کے بعد جو بھی حلق سے جتنے قریب تر تھے اس کو شروع کیا۔ تو ایسے اس کتاب کے بارے میں ہے، یاخذ بالحرف الاخیر من مصدر الکلمہ ثم الحرف الاول ثم الحرف الثانی، اگر اس کتاب میں نہ آتا تو یہاں سے لکھ لیجیے، یاخذ بالحرف الاخیر ثم الحرف الاول من المصدر ہے، ٹھیک، من المصدر ثم الحرف الاول ثم الحرف الاخیر، اس طرح سے۔ اب ان کی کچھ کتابیں دیکھ لیجیے بس، جتنی کتابیں لکھ سکتے ہو اتنی کتاب لکھ کر کے یاد کر لیں ہم لوگ، فائدہ دے گا۔ ایک تو کتاب ہے اتحاف سعادت المتقین، احیاء علوم الدین کی شرح، شروع کی جو 3 کتابیں وہ یاد کر لیجیے، اتحاف سعادت المتقین، اردودۃ فی اللغہ، ارشاد الاخوان، اسعاف الاشراف مقامہ ان کی، اور الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ، اکلیل الجواہر، الفیۃ السند، الامانی، الامالی، الجواہر المنفیہ، حسن المحاضرہ، الدرر المسیہ۔ بہت سارے لوگ لکھے ہیں بھائی اس کے بارے میں۔ بہرحال بس جتنا یاد ہو گیا اتنا کافی ہے، اور اتنا آگے نہ کریں ہم لوگ۔ کچھ کتابوں میں سے 2-3 کتابیں ان کی یاد کر لیجیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ اتحاف السعادت المتقین، ایک تو یہ یاد کر لیں ہم لوگ، یہ احیاء علوم الدین کی شرح ہے، اور اردودۃ فی اللغہ، ارشاد الاخوان، یہ 2-3 یاد کر لیں بس۔ باقی جو اصل سوال اگر آئے گا بھی نا تو آئے گا تاج العروج سے، ان کا نام پورا اچھے سے یاد کریں، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، کہاں پیدائش ہوتی ہے، وفات کہاں قائرم ہوتی ہے، وفات طاعون کی بیماری سے ہوتی ہے، ان کی کنیت کیا ہے، اور ان کی عربی شرح جو ہے یہ جو ہے ان کی معجم یہ کیا ہے، تو یہ شرح ہے القاموس المحیط فیروز آبادی کی، اور یہ انہوں نے ولیمہ کروایا تھا۔ اور یاخذ بالحرف الاخیر من مصدر الکلمہ، کلمہ کے آخر کا سب سے پہلے حرف آخر کو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حرف اول کو، پھر حرف ثانی کو، اس طرح سے یہ ذکر کرتے ہیں۔ سمجھ میں آپ سب کو یہ بولے؟ سبحۃ المرجان، سبحۃ المرجان وہ یاد ہوگی آپ لوگوں کو، اس میں کوئی دقت کسی کو؟ شاید آپ لوگ قسم کھائے نہ بولنے کی۔ دیکھیے، سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، اس کتاب میں زیادہ اس کو بھی یاد نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے تراجم علماء الہند، تراجم پر یہ کتاب ہے، پہلے تو یہی یاد کر لیں۔ سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان کس کی ہے؟ غلام علی آزاد بلغرامی کی، اور اس میں کیا ہے؟ وہ کتاب یدور الہند وما هو فی الہند، ہندوستان اور جو کچھ ہندوستان میں، وتتناول فیہ مزایا و فضائل، پھر آوازیں جاری ہے، ایسے تو نہیں دوبارہ یہ ہو شروع ہو گیا ہو؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا، کلیئر بول دیا کیجیے، یا پھر چیٹ کر دیا کریے اگر کچھ پوچھیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے ہمیں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا۔ وہ کتاب یدور الہند، سبحۃ المرجان میں کیا ہے کہ جو ہندوستان اور جو کچھ ہندوستان میں ہے اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، وتناول فیہا مزایاہا و فضائلہا، اور ہندوستان کی خصوصیت کو بیان کرتے ہیں۔ تو سبحۃ المرجان غلام علی بلغرامی کی ہے، غلام علی بلغرامی نے اس کو کب لکھا تھا؟ 1177 میں، ٹھیک۔ اور یہ کتاب کس میں ہے؟ تراجم پر، تراجم علماء الہند پر یہ کتاب ہے، اور اس کے بعد یہ 4 فصول پر، بس اس کو اتنا لکھ لیجئے کہ یہ کتاب کتنے میں ہے؟ 4 فصلوں پر یہ کتاب
مشتمل ہے. جب یہ یاد ہو جائے تو اگلا یاد کرنے کی کوشش کریں کہ فصل اول کس میں ہے. یبحث عن ذکر الہند، ہندوستان کے بارے میں جو کچھ تفسیر اور حدیث میں ذکر ہوا ہے اس کو انہوں نے پہلے باب میں ذکر کیا ہے، پہلی فصل میں. پھر دوسری فصل میں جو ہے یہ ذکر کرتے ہیں عن تراجم اعیان الہند، ہندوستان میں جو بڑے بڑے ادبا شعراء یہ سب رہے ہوں گے، وتصانیفہم فی النثر والشعر، ویذکر فی نحو 43 شخصیتا من الاعلام، تقریباً کتنے 43 شخصیت من الاعلام العلوم البارزین الذین فاقوا ونبغوا فی الفنون المختلفہ، جو بہت ہی مختلف علوم و فنون میں جو ماہر ہوئے تو ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اس لیے آپ کو بولا کہ یہ کتاب تراجم میں. اس کے بعد تیسرا باب جو ہے، تیسرے باب میں یہ بحث کرتے ہیں کس پر، بخمس مقالات عن محسنات الکلام البدیع والصنائع السنسکرتیہ، سنسکرت میں کیا ہے، بدیع کلام کیا ہے، اور تعریف ما نقل عن الحدود من الآداب والحکم والاشعار، اور اسی طرح پھر حنود سے جو کچھ آداب حکمت اور اشعار وغیرہ عربی زبان میں یا کہیں پر بھی ان کے پاس اگر موجود ہو تو اس کو انہوں نے اس میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے تیسری فصل میں. اور چوتھا والا ویسے بھی آپ کو یاد ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اس میں کیا بحث کرتے ہیں، یبحث فی الکاتب عن المعشوقات والعشاق واسرار النسوان بخمس مقالات متعلقہ بالغزلان وبیان واقسام وما الی ذلک. اس میں معشوقات اور عشاق کے بارے میں بحث ہے اور عورتوں کے راز کے سلسلے میں کیا ہے یہ وہ اسرار النسوان. تو اگر آپ کو جاننا ہے تو اس کتاب کو پڑھ لیجیے گا. ٹھیک، خیر کیا کریں. نہیں ہاں کچھ ایک نہیں. بات اور اس میں یقول عن فضیلت الہند، کچھ کہہ رہے تھے یار، آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں نہیں. نہیں کہہ رہے تھے. یقول عن فضیلت الہند، ہندوستان کی فضیلت کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ان آدم هبط من الجنة الى سیلان التي تعد الزاک من ارض الہند. آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے سیلان ہے شاید یہ وہی سری لنکا کی طرف، اور سری لنکا شمار کیا جاتا تھا اس وقت کہاں، ہندوستان کی سرزمین میں. یہ والا آپ کو بھی یاد رہ جائے گا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ قول پہلے سے آپ جانتے ہوں گے کہ وہ ہندوستان میں اترے ہیں. کہ دیکھیے اس کاتب نے یعنی کہ غلام علی بلگرامی صاحب نے حنود کے بارے میں کہا کہ نل حنود لغت رسمیت و سنسکرت، حنود کی جو لغت رسمی سرکاری زبان ہے وہ کیا سنسکرت ہے. وہی التی فیہا دونوا علومہم، اور اسی زبان میں انہوں نے اپنے علوم کو مدون کیا ہے. پر اس میں 4 فصول ہیں، چاروں فصول آپ نے دیکھ لیا، اسی کو یاد کریں بس کافی ہے. اور ہم لوگوں نے یہی یاد کیا ہے. اور کیا کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کوٹیشن سامنے رکھنا جو اس نے کہی ہے ہندوستان کے بارے میں لکھنی تھی آدھی ان الحنود. یہ رہا الحنود لغت رسمیت سنسکرتیہ، سنسکرت وہی التی فیہا دونوا علومہم. ان کا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کی جو سرکاری زبان اس وقت رہی ہوگی وہ سنسکرت رہی ہوگی. جی ہو گیا. ٹھیک ہے. ان کی کچھ کتابیں ہیں، اس کتاب میں نہیں ذکر کیا ہے، یہ بار بار ایک ہی چیز ذکر کیا جا رہا ہے بس. 4 فصلوں میں یہی صبح مردان کو پڑھ لیا ہم لوگ. اور ویسے غلام علی بلگرامی صاحب کو بھی پڑھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ تاکہ پتہ چل پائے گا کہ کیا کیا ان کے بارے میں ہے نہیں ہے. غلام علی آزاد بلگرامی، ان کی کچھ کتابیں ہیں وہ سب دیکھ لیجیے گا ایک آدھ مرتبہ. سبع سیارہ، خزانۂ عامرہ، معاصر الکرام فی تاریخ بلگرام، ارج الصبا فی مدح المصطفیٰ، مظہر البرکات وغیرہ وغیرہ، یہ سب پڑھ لیجیے غلام علی آزاد بلگرامی کو. صبح مرجان ہو علی گیا، گڑھ اس کے بعد کیا کریں. علی گڑھ سے بھی پبلش ہوئی ہے. جی یہ علی گڑھ سے بھی پبلش ہوئی ہے اب یہ والی بک. اچھا پتہ نہیں. جی جی ہوئی ہے.
کے بعد ہے ابجد العلوم قنوجی صاحب کی. ابجد العلوم قنوجی. ابجد العلوم کہاں ملے گا؟ چلیے وہ پتہ نہیں کہاں ملے گا، اس میں صاف دکھ بھی نہیں رہا ہے. کوئی بھی ایک لا کے پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں. کشاف مصطلحات الفنون والعلوم، یہ کتاب کن کی ہے؟ کوئی مولے گا کیسے؟ کشاف مصطلحات الفنون والعلوم. یہ آپ لوگ کو دکھ رہا ہے یار، یہ کتابیں اس طرح سے آ گئی نا یہاں پر. جی یار پتہ نہیں الٹی ہوگی، پتہ نہیں سیدھی تو ہوگی نہیں ہم سے. اسکرین شیئر کریں کیا کریں.